مرزا علی لیکچرر نمبل یونیورسٹی لاہور کیمپس میرے ساتھ ہیں اور میں ہوں ڈاکٹر اختر سندھو. آج ہم نے پاک انڈیا وار کے حوالے سے بات کرنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اچھا فضا علی، آپ ایک اسکالر ہیں اور انٹرنیشنل افیئرس اور خاص طور پہ ساؤتھ ایشین افیئرس کے اوپر آپ کی پوری ایک نظر ہے. پاکستان اور ہندوستان کی ریسنٹلی جنگ ہوئی ہے، ان کا جو نتیجہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی ہے اور آپریشن بنیان مرصوص، اس کا جو رزلٹ ہے وہ انٹرنیشنلی ایڈمٹ کی ہے سب نے کہ جی پاکستان جو ہے اس کی فضائی اور اس کی جو نیوی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہر کسی نے ایڈمٹ کی ہے. آن دا ادر سائڈ انڈیا جس طرح سے کلیم کرتا رہا کہ انڈیا جو ہے اٹ از ہیونگ دی ملٹری مائٹ اینڈ وہ اس طرح سے اسٹرینتھ رکھتا ہے، تو وہ جو ایک پرفارم نہیں کر سکا. اور ایون ابھی ایک ریسنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی جس طرح آپ ایران اور اسرائیل کی وار دیکھیں تو اس میں جو ہے نریندر مودی نے باقاعدہ طور پر اپنی سروسز دینے کو کہا تھا اسرائیل کو، تو دے ہیو ریجیکٹڈ because of the past. Because they could not perform in the battlefield with Pakistan, so exactly. what they will do in favor of Israel. Exactly. اچھا، یہ جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. لیڈرشپ دو طرح کی لیڈرشپ، ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، دوسرا ملٹری لیڈرشپ. تو سب سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کی جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ہے میاں شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان، دوسری طرف ہے نریندر مودی پرائم منسٹر آف انڈیا. جی کس طرح کمپیئر کرتی ہیں یہ جنگ کے حوالے سے؟ جنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے دے آر ویری کلیئر، اور وہ اس چیز میں جو ہے وہ کوئی اس طرح سے غیر سنجیدہ قسم کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی، نہ ہی وہ کہیں پریجوڈس ہوئے، نہ انہوں نے کوئی اس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ ایگزیجریٹ نہیں کیا. آن دا ادر سائڈ اگر انڈیا کی دیکھا جائے تو نریندر مودی جو ہیں وہ آن کنٹینیوس بیسس وہ ایک تو یلو جرنلزم جو ہے وہ یوز کرتے رہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں RSS کی جس طرح سے پالیسی رہی ہے تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ چیزوں کو ایک تو نیگیٹو ڈسکورس ڈیولپ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ ابھی بھی ایک کلیئر اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے، وائلنٹ ہے، ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسرا تھنگز آر ناٹ کلیئر ان دیئر مائنڈ سے، جس طرح ہماری جو ہے وہ وی ہیو اڈاپٹیڈ دی رسپانسو فارن پالیسی، اور ہم نے ہمیشہ رسپونڈ کی ہے، ہم نے کبھی ریئیکٹیو نہیں کیا. آن دا ادر سائڈ وی ہیو آلویز ایکسپیرینسڈ انڈیاز رول اینڈ دیئر لیڈرشپ رول. یہ کہہ رہی ہیں کہ ایگریشن ان کی طرف سے ریئیکٹیو رہتے ہیں، ہم نے ریئیکشنری ہیں وہ جو ہے جی وہ دے آر ریئیکشنری، اور پاکستان ہمیشہ رسپونڈ کیا ہے. اچھا، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی جو ایک وزڈم ہے، یا جیسے آپ نے کہا کہ جو پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے دے ڈڈ ناٹ پرووک وار، کسی وائلنٹ انہوں نے بیان نہیں دیا اور وہاں سے مسلسل پرووک. ملٹری لیڈرشپ جو ہے تو ہمارے جو آرمی چیف تھے جنرل عاصم منیر اور جنرل انیل چوہان ہیں جو انڈیا کے آرمی چیف ہیں، تو یہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو کیسے آتے ہیں؟ ملٹری لیڈرشپ کے اس میں کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ہماری جو ملٹری ہے دے آر ہیونگ دی لائک ان کے پاس اسٹرینتھ ہے، اور وہ اس چیز کو ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے کیا نقصان ہوئے، کیا کس طرح سے ہوا. آن دا ادر سائڈ انڈیا کی بات کی جائے تو اگین آپ دیکھتے ہیں کہ جی سنجیدگی نہیں ہے، اور وہ اس چیز کو وہ ڈینائل موڈ پہ ہیں، وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے کہ ہمارا کہاں کیا نقصان ہوا ہے، یا پھر وہ اس طرف ہی نہیں آ رہے کہ جی ان کی مسٹیک تھی یا کچھ اس طرح سے. وہ لیکن جنرل انیل چوہان نے تو بیان دیا کہ ہمارا نقصان ہوا ہے، لیکن وہ کیوں ہوا ہے، کیا لیپسز تھیں، ہم اس کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی انڈیا میں میڈیا کے اوپر بھی تھا کہ انہوں نے تو ایکسیپٹ کر لیا ہے بیسیکلی. تو جو ہماری جتنی بھی اسٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں ہمارے آرمی چیف کی، یا ملٹری جو اسٹریٹجی تھی یا ریزلٹس تھے یا جو بھی ایک ڈیولپمنٹ تھی، اور جو ایون ہمارے نقصان ہوا ہے، تو اس میں جو DGISPR ہیں وہ آ کے آن ریکارڈ بات کرتے رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی جھوٹی بات ثابت نہیں ہوئی. پہلے دن سے کوئی بھی بات پوری دنیا نے دیکھا کہ کوئی جھوٹی ثابت ہوئی، اور جبکہ انڈیا نے ہمیشہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ کیوں ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت کیا ہے، کہ یا بات چھپانے کی، جھوٹ سے ذرا ایک سخت لفظ ہے. تو جنرل انیل چوہان اور دوسری جو ان کے ملٹری ہیں لیڈرشپ، ان کو اپنی جو ہائیک ہیں، اگر ان کے طیارے گرے ہیں، نقصان ہوا ہے، اگر ان کے ہوائی اڈے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، تو اس نقصان کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل پریشر ہے؟ کیوں نہیں وہ بات کر رہے ہیں؟ آپ جس طرح سے دیکھتے ہیں اگر ہم پاس میں بھی دیکھیں تو انڈیا جو ہے ہیز آلویز پلیڈ ہیجمونیل رول ان دی ساؤتھ ایشین ریجن اسپیسیفکلی، اور انڈیا کبھی بھی وہ ایک ہوتا ہے نا بگ برادر والا رول پلے کرتا رہا. اب
اس کا کلیم یہی تھا کہ پاکستان کو ایک جھٹکے میں گرا دیں گے اور ختم کر دیں گے اور اس طرح سے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اٹیک کیا, بیس اس نے بنائی تھی پہلگام والی انسیڈنٹ نا, اینڈ دین آن ورڈس جب انہوں نے انسرجنسی کی پاکستان کے اندر, جس طرح سے پاکستان نے ٹریمینڈوسلی اس کو جو ہے وہ رسپونڈ کیا ہے اس ان تمام انسرجنسیز کو, اور کس طرح سے کاؤنٹر کیا, تو انڈیا اس چیز کے, کیونکہ ان کو اپنے اوپر جو تھا وہ اوور کانفیڈنس آپ کہہ دیں کہ ہمارے پاس تو جو میزائل ہیں وہ بہت لیٹسٹ ہیں اور اس طرح سے, لیکن اس کا اگر یوز کی یا پھر آپ یہ کہہ دیں پرفارمنس بیسڈ کے پرفارمنس لیول پہ آ جائیں تو اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے, اور وہ اگر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے, ایڈمٹ کر لیں گے, تو سرٹنلی دو وی ہیو ایکسپیرئنس, ہم نے خود جو ہے وی آر ایویڈنٹ آف اٹ, لیکن اگر ہم ان ریالٹی دیکھیں ایک چیز ایکسیپٹ ہو جائے نا تو وہ ڈسکورس بہت اسٹرانگ بلڈ ہو جاتا ہے. نہیں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اب وہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ چیزوں کو چھپایا جا سکے. اب تو جو ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے نا پوری دنیا مانیٹر کر رہی ہے, ایک ایک چیز کو مانیٹر کر رہی ہے, اور پھر یہ جو ہمارا یہ موبائل لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے وہ تو سب سے بڑے تو جنرلی ایئرپورٹر وہ بنے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو پہلے پنجاب میں طیارہ گرا ہے تو وہ گاؤں کے لوگ جو اس کے لیے ڈال کے تو وہ ڈال چکے تھے کہ یہ اس کو جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہیں, اور جو پائلٹ ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ بتا بھی رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ان تمام آپریشن کے دوران جو ہے یہ جب انسیڈنسی ہوئی تھی تو اس دوران کافی انڈیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی, ہم نے لاہور میں جب انہوں نے بندرگاہ تو ایک میڈیا کا تھا نا, اس میں ملٹری لیڈرشپ کا بیان نہیں ہے, جرنلزم کی بات کر رہے ہیں وہ تو سارا, اسی لیے تو اس کو گودی میڈیا کہتے ہیں نا, اس کو گودی میڈیا نہیں کہتے, وہاں کی جو منورٹیز ہیں. تو ناظرین آپ نے فضا علی کی گفتگو سنی, لاہور کیمپس نمل میں پاکستان اسٹڈیز کی استاد ہیں اور بڑے اچھے اسکالر ہیں. آج انہوں نے جس چیز کو واضح کیا اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کی لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, انہوں نے بہت ہی عقل مندانہ بیانات دیے, ان میں ایک سنجیدگی اور ایک اسٹیٹس مین شپ کی کوالٹیز میں نظر آئیں, اور انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس کو حوالہ یا بہانہ بنا کے تو اس کو کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ کی جا سکے, جو ڈپلومیٹک بلیک میلنگ کی جا سکے. آن دا ادر ہینڈ جو انڈیا کی جو بی جے پی کی لیڈرشپ ہے, انہوں نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور وائلنٹ اور ان ہیومن اور ان ایتھیکل ایون انٹرنیشنل رولس یا انٹرنیشنل ایتھکس کے خلاف انہوں نے جتنی بھی کہا, جھوٹ بولا, وائلنس کی بات کی, مار دینے کی بات کی, اور اپنے ہتھیاروں کے اوپر اور لوگوں کے اوپر ایسے جو ہے وہ الزامات اور ان کے اوپر اپنی طاقت کو اتنا بڑھا کے پیش کرنا کہ شاید سپر پاور اس وقت ہوئی ہے دنیا میں. تو وہ یہ ان کی جتنی بھی ابھی تک بھی ان کی یہی, انہوں نے یہی کہا نا کہ اب پاکستان کے عوام اٹھ کھڑے ہوں موجودہ ملٹری لیڈرشپ کے خلاف اور گورنمنٹ کے خلاف, ورنہ میری گولی تو ہے ہی. سیز فائر کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ چکے ہیں, دنیا مان چکی ہے کہ امریکہ کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے یہ سیز فائر ہوا ہے, لیکن بی جے پی گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس ریالٹی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی سنجیدگی نہیں. دوسری طرف فضا علی نے یہ بات کی کہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اس کی بھی ایک سپیریئرٹی رہی ہے ایتھکس میں, کہ جنرل عاصم منیر کی طرف سے کوئی ان پروفیشنل اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. ان کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہیں وہ انتہائی پروفیشنل تھیں اور اپنے پروفیشن کے مطابق تھی. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جتنی پریس کانفرنس تھی, جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا, اور جو کیا اس کو ایڈمٹ کیا اور اس کو پروجیکٹ کیا دنیا اس کا. اور پھر ہمارے میڈیا کا جو رول ہے, ہمارے میڈیا کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہوتی تھیں اور ہمیں بھی گلا ہوتا تھا, لیکن جنگ کے حالات میں ہمارے میڈیا نے, بہت مین اسٹریم میڈیا نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے, اور انہوں نے کوئی ایسی ایگزیجریشن یا کوئی ایسی بات نہیں کی یا ایسی لینگویج استعمال نہیں کی جس کے اوپر انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو ایک بیس بنا کے پاکستان کی کو ایتھیکلی بلیک میل کیا جا سکے. تو ناظرین اس خوبصورت گفتگو کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں فضا علی صاحبہ کا, اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے. تھینک یو ویری مچ.